ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ قبولیت دعا کے لیے مل کے بلند صلوات۔ امام صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند کر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین آنس الغریبین رحمت للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم الملعونین یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ سامعین گرامی، حاضرین مجلس، خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں، اور وہ کریم اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ لیکن دوستو یاد رکھیے کہ دین پر عمل کرنے کا مرحلہ یہ بعد میں آتا ہے اور علم کا مرحلہ پہلے آتا ہے۔ علم ہوگا تو عمل بھی ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ دو چیزوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ مومنین آ رہے ہیں، اب آپ تھوڑی تھوڑی ان کو جگہ دیں، اللہ آپ کی رضائے خیر دیں۔ اگر آگے آ سکتے ہیں تو آگے تھوڑی سی گنجائش ہے۔ کافی جایا ہے کہ میں نے تھوڑوں کے جگہ آگے تین تو نظر اللہ سے تمام مومنین سے التماس کر رہا ہوں تھوڑا آگے آ جائیں، تو کافی جگہ ہے، کافی آگے آ جائیں تھوڑا۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ برائے صحت و سلامتی رہبر معظم سید علی خامنہئی بلند تر صلوات۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے دین بنایا، ہم نے دین پر عمل کرنا ہے، لیکن عمل کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، علم کا مرحلہ پہلے آتا ہے۔
عربوں کے نزدیک یہ پانی کا گر جانا یہ نیک شگون، عرب کہتے ہیں جب اگر کہیں ایسے کوئی گلاس جگ میں پانی وہ گر جائے تو پھر وہ فوراً کہتے ہیں ذہب الشر کہ اب شر ختم ہو گیا۔ صلوات پڑھنے ذرا سارے دو چیزوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں، آج ایک ہندو کو آپ کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیتے ہیں، جب وہ اقرار شہادتین کر لے گا وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ آپ سے سوال ایمان سے بتائیے کہ آج ایک غیر مسلم جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل تو ہو گیا، کیا کلمہ پڑھ لینے سے وہ اصول دین اور فروع دین اور اخلاقیات اسلام یہ ساری چیزیں بھی جان گیا؟ نہیں۔ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے کلمہ کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھنے سے جہالت دور نہیں ہوتی۔ اگر کلمہ پڑھنے سے جہالت دور ہونا ہوتی تو دنیا میں کوئی مسلمان جاہل نہ ہوتا۔ میرے بھائی یاد رکھیے، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، دنیا کا کوئی علم و ہنر اگر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ دین بھی سیکھنا پڑتا ہے، دین کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور دین بنیادی طور پر 3 چیزوں کا نام ہے: اصول دین جسے عقیدہ کہتے ہیں، فروع دین جسے احکام شریعت کہتے ہیں، اور اخلاقیات اسلامی تہذیب۔ میرا سوال ہے شرفاء سارے مجمع سے، ایمان سے بتائیے کہ ہم نے زندگی میں دین سیکھنے کے لیے کتنا وقت نکالا؟ دین سیکھنے کے لیے کتنا وقت نکالا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا تھا، سننا اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین۔ آقا فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے کی خیر چاہتا ہے، خدا جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ جب کسی کی فلاح خیر بھلائی چاہتا ہے، اسے دین شناس بنا دیتا ہے، اسے تفقہ در دین عطا کرتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، تفقہوا فی الحلال والحرام وإلا انتم اعراب، شریعت کا حلال اور حرام سیکھو ورنہ تم غیر مہذب رہ جاؤ گے، بدو کے بدو رہ جاؤ گے۔ اہل بیت کا ماننے والا مہذب ہوتا ہے، غیر مہذب نہیں۔ دین سیکھیں، دین کے لیے وقت نکالیں۔ سرکار دو عالم کی حدیث مبارک پڑھ رہا ہوں، اف اف لکل مسلم۔ سرکار کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں افسوس ہے ہر اس مسلمان پر جو ہفتے میں کم از کم 1 دن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ جو مسلمان ہے اس کو ہفتے میں 1 دن تو کم از کم دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، 1 دن کم از کم دین سیکھے۔ اور سامنے گرامی قدر جعفری تشریف فرماؤ، جس نسبت سے خود کو جعفری کہلاتے ہو، آقا جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، انی لوددت لو ان السیاط علی رؤوس اصحابی لتفقہوا فی الدین۔
میں پسند کرتا ہوں میرے ماننے والوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین سیکھیں، شریعت کا حلال و حرام سیکھیں۔ اللہ اپنے خیر عطا فرمائے۔ اور دین کیسے قائم ہوگا؟ نہج البلاغہ میں آپ جانتے ہیں مولا امیر المومنین کا کلام، یقین کیجیے دوستو یہ بھی ایک دکھ کا مقام ہے، اغیار نے قدر کی نہج البلاغہ کی۔ شہید مرتضیٰ مطہری اپنی ایک کتاب میں ذکر کرتے ہیں، اللہ ہمیں لے جائے گا تو ہم پھر تحقیق بھی کریں گے اور دیکھیں گے بھی۔ شہید مرتضیٰ مطہری لکھتے ہیں کہ برطانیہ میں ایک لائبریری ہے جس میں صرف ایک کتاب رکھی ہوئی۔ اب لائبریری کا جب تصور آتا ہے تو لائبریری میں تو ہزاروں لاکھوں کتابیں ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ برطانیہ میں ایک لائبریری ہے جس میں صرف ایک کتاب رکھی ہوئی ہے اور وہ ہے نہج البلاغہ۔ اس ایک کتاب سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک نسخہ ہے، نہیں، ہزاروں لاکھوں نسخے ہیں، صرف نہج البلاغہ ہی رکھا ہوا ہے۔ نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب کے مقابلے میں کسی دوسری کتاب کا رکھنا یہ نہج البلاغہ کی توہین ہے۔ اغیار نے قدر کی، عیسائیوں کے پاس نہج البلاغہ ہو اور ولایت علی کا دم بھرنے والا نہج البلاغہ سے آشنا ہی نہ ہو۔ ولایت علی کا ٹھیکیدار نہج البلاغہ زندگی میں دیکھا ہی نہ ہو کہ وہ کس حجم کی کتاب ہے اور کس سائز کی کتاب۔ تیسرے حصے سے مولا کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کو خطاب کر کے مولا امیر نے فرمایا، یا جابر قوام الدین والدنیا باربعہ، اے جابر چار بندوں کی وجہ سے دین و دنیا قائم ہے، دو بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، دو بندوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ اچھا یہ بتائیے میری اردو سمجھ تو آ رہی ہے؟ یہ سادہ سادہ اردو ہے، کوئی لکھنؤ والی اردو تو ہے تو انشاءاللہ سب سمجھ رہے ہیں۔ دو بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے، آقا امیر المومنین کا فرمان۔ ان میں پہلا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، فرمایا بعالم مستعمل علما، اس عالم کی وجہ سے دین قائم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ با عمل عالم، اس کی وجہ سے علی مولا فرمانے دین قائم ہے۔ چھٹے امام کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جس عالم کا علم اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہیں دے سکتا، اس کا علم تمہیں بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ باعمل عالم کی وجہ سے بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ورضوانہ والسلام علیہ، رسول اللہ کے جلیل المرتبہ اور جلیل القدر صاحب، اور شیعہ سنی نے لکھا تیسرے یا چوتھے فرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کیا سرکار دو عالم کے پاس آئے آقا کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے، تو سرکار نے ابو ذر کے اسلام کو اس شرط پر قبول کیا، رسول اللہ نے شرط پر بیعت لی، ابو ذر وعدہ کرو ساری زندگی کلمہ حق کہو گے۔ کلمہ حق کہنے پر حضرت ابو ذر نے بیعت کی سرکار کے ہاتھ میں، اور پھر ساری زندگی کلمہ حق کہا۔ اچھا میں دوستوں کی خدمت میں
یہ ماہ محرم سے پہلے رمضان المبارک میں ایک میں نے سلسلہ شروع کیا تھا. بعض علماء کی بھی خواہش تھی, دوستوں کی بھی تمنا تھی, اور پھر میری اپنی بھی خواہش تھی. امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب وفا جنہوں نے راہ ولایت میں جانیں قربان کی, ان کا ایک تعارفی سلسلہ شروع کیا تھا. ایک یوٹیوب چینل بنایا اور اس پہ امیر المومنین, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ملت کے پاس 90% سے زیادہ معلومات اسی منبر کے ذریعے سے ہیں. جو کچھ منبر پہ بیان ہوتا ہے اتنی معلومات ہیں, اس سے آگے پیچھے زیرو. مگر یہ کہ کسی کا ذاتی مطالعہ ہو اس کے پاس معلومات ہوں گی, ورنہ 90% لوگوں کے پاس معلومات اتنی ہیں جتنی منبر سے بیان ہوتی ہے. اور امیر المومنین کے کتنے اشعار کو آپ جانتے ہیں. جناب میثم کا ذکر ہمارے منبروں پہ زیادہ ہوتا ہے, وہ بھی سوری پہ چڑھائے گئے, بس اس سے آگے پیچھے میثم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. جناب مالک اشتر کے بارے میں کبھی نام سننے میں آ جاتا ہے منبر سے کہ مولا امیر المومنین کی سپاہ کے سپاہ سالار سے, کمانڈر ان چیف تھے. اس کے علاوہ مالک کی شخصیت سے کوئی واقفی نہیں. جناب کمیل سے تھوڑی بہت آشنائی ہے, وہ بھی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کبھی دعائے کمیل پڑھی ہو. جنہوں نے زندگی میں کبھی دعائے کمیل ہی نہیں پڑھی, انہیں کمیل کا بھی پتہ نہیں. تو ایک سلسلہ شروع کیا تھا میں 16-17 اصحاب امیر المومنین پر میں گفتگو کر چکا تھا. 15-20 منٹ کے کلپ تھے. کسی شخصیت پر 10 پروگرام, کسی پر 9 پروگرام, 8 پروگرام. جی میرے کتنا امکان میں تھا اور میرا کتنا بس میں تھا, میں جتنی معلومات اکٹھی کر سکتا تھا اتنی میرے پاس کتابیں میسر تھیں, انٹرنیٹ سے بھی استفادہ کیا. اور اللہ جانتا ہے 20 منٹ کی تیاری کے لیے میرے 10 گھنٹے صرف ہوتے تھے. تب جا کے پہلی معلومات اکٹھی کرتا تھا, پھر لکھتا تھا. تو سید اخلاق شیرازی آفیشل کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے, اس پہ یہ شخصیات کا تعارف موجود ہے. میری بہت بڑی محنت ہے اس پہ, اور بہت بڑے علمی خزانے ہیں, گوہر ہیں جو نکال کے لایا ہوں اور ملت کے لیے لایا ہوں. انشاءاللہ ساری جماعت جن کے پاس ٹچ موبائل ہے تو وہ یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا. پھر ماہ محرم شروع ہو گیا, سلسلہ رک گیا. آخری شخصیت جس پر گفتگو جاری تھی, 8-9 پروگرام ہو چکے تھے ریکارڈ, وہ حضرت ابو ذر کی ہی شخصیت. انشاءاللہ محرم کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, تو وہ چینل سبسکرائب کیجیے گا, سلسلہ جاری رہے گا. حضرت ابو ذر غفاری یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حق کی بنیاد پر, حق کہنے کی بنیاد پر رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. دوستو جملہ سنو گے, امیر المومنین ایک دن رو پڑے ابو ذر کو یاد کر کے. لوگوں نے پوچھا ابن امیر المومنین کیا ہوا, ابو ذر کو یاد کر کے رو کیوں پڑے؟ فرمایا مجھے ابو ذر کی غربت میں رونا آ رہا. کیسا؟ فرمایا چونکہ رسول اللہ سے بیعت کی تھی کہ کلمہ حق کہیں گے, کبھی سمجھوتا نہیں کیا, جرأت کے ساتھ کلمہ حق کہتے تھے. وقت کے حکمرانوں کے خلاف, وقت کے حاکموں کی بھی کوئی غلط بات دیکھتے تھے تو ٹوکتے تھے اور روکتے تھے, اور جرأت کے ساتھ کلمہ حق کہتے تھے. کسی نے حاکم سے کہا بھیڑ بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ابو ذر بھوکا, ابو ذر درہم و دینار سے منہ بند کر دو, تنقید کرنا چھوڑ دے گا. مولا میر فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں حاکم نے اپنے غلام کو بھیجا 3 تھیلیاں, ہر تھیلی میں 100 دینار سونے کا, 100 دینار ہر تھیلی میں, 300 دینار سرخ دے کے ابو ذر کو بھیجے کہ ابو ذر کا منہ بند کر. مولا میر فرماتے ہیں جب غلام لے کے آیا نا دینار, حضرت ابو ذر کے دروازے پہ رات کے وقت یہ حاکم نے آپ کے لیے بھیجا. حضرت ابو ذر نے فرمایا اچھا مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان کو 300 سونے کا دینار دیا جا رہا ہے. ہر مسلمان کے لیے نہیں, صرف تمہارے لیے. اچھا میرے لیے غضب نہ ہو گیا, فرمایا لے جاؤ دینار. تم نے دیناروں کی
پیشکش کر کے دو طرح سے میری توہین کی ہے۔ پہلی توہین تم نے میری یہ کی ہے، تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں علی بیچ دوں گا۔ تم نے مجھے علی فروش سمجھا ہے۔ تم نے یہ سمجھا کہ میں 300 دینار کے بدلے علی کی ولایت سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اور فرمایا دوسری توہین تم نے میری یہ کی ہے کہ تم نے میرے آقا اور مولا کی قیمت 300 دینار لگائی۔ خدا کی قسم کائنات اکٹھی کر کے میرے قدموں میں ڈال دو، میں راہ ولایت علی سے ایک بال کے برابر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں۔ مومنین سے سرے منہ پیچھے ہٹنے کو تیار۔ رونے والا جملہ اگلا ہے، مولا روئے کیوں؟ مولا رونے کی بات کیا؟ فرمایا جس رات ابو ذر نے 300 دینار سرخ واپس کیا تھا، تیسرا دن تھا ابو ذر کو اور اس کے بیوی بچوں کو فاقہ کرتے ہیں۔ 3 دن اسے فاقے میں تھے۔ ابو ذر کے بیوی بچے بھی بھوکے تھے۔ دنیا ٹھکرا گئی لیکن ولایت علی پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ شخصیت حضرت ابو ذر کی۔ انہوں نے سید الانبیاء سے ایک سوال کیا۔ ایک صلوات پڑھو سارے حضرات بلند ایک صلوات اور بھی بلند۔ حضرت ابو ذر نے سوال کیا، یا رسول اللہ، عالم کی صحبت میں، مجلس میں، محفل میں بیٹھنا آپ کو زیادہ محبوب ہے، آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل ہے، یا کسی شہید کے جنازے میں شرکت کرنا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ آپ جواب سنیے۔ سرکار نے فرمایا علم یا ابا ذر جلوس الساعت عند مجلس العالم احب الی من حضور 1000 جنازت شہید من شہداء بدر۔ فرمایا ابو ذر تو ایک شہید کے جنازے کی بات کرتا ہے، 1000 شہید، اور شہید بھی پاکستان ہندوستان کی جنگ کا شہید نہیں، 1000 بدری شہید کے جنازے میں شرکت سے زیادہ پسند ہے مجھے عالم کی صحبت میں ایک لحظہ بیٹھنا۔ عالم کی محفل میں ایک لحظہ بیٹھنا 1000 بدری شہید کے جنازے میں بھی شرکت کرنے سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مولا امین فرما رہے ہیں کتنے بندوں کی وجہ سے دین قائم ہے؟ 2 بندوں کی وجہ سے۔ پہلا بندہ با عمل عالم، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اور خوش نصیب ہے بخدا قسم جسے عالم کی صحبت میسر ہے، جسے عالم سے دوستی میسر ہے، جو علم علماء دوست ہیں خوش نصیب ہیں۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ یہ غیبت کبریٰ کا دور کبھی طے نہ ہوتا اگر امام صاحب العصر فقہا کو ہمارے لیے حجت قرار نہ دے گئے کیوں؟ ہمارے حجت نہ بنایا ہوتا کہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہم کیسے گزارے؟ دوسرا بندہ جس کی وجہ سے دین قائم ہے، حیران ہو جاؤ گے، فرمایا بِجَاهِلٍ لَا يَسْتَنْكِفُ أَن يَتَعَلَّمَا، اس جاہل کی وجہ سے بھی دین قائم ہے جو دین سیکھنے میں شرم نہ کرے۔ لیکن مسائل شریعت پوچھنے میں، دین سیکھنے میں، احکام شریعت سیکھنے میں وہ حیا نہیں کرتا، علماء سے پوچھتا ہے پھر عمل کرتا ہے۔ مولا امین فرماتے ہیں ان 2 بندوں کی وجہ سے دین قائم و دائم رہے گا۔ اللہ ہمیں علم علماء دوستی کی توفیق عطا فرمائے۔
اور سامنے گرامی اللہ رب العزت نے دین صرف اسلام ہے جسے پسند فرمایا، اسلام کے علاوہ رب نے کوئی اور دین پسند نہیں کیا۔ اور آدم علیہ السلام سے سرکار دو عالم تک جتنے انبیاء تھے سب اسی دین کے نمائندے تھے، اسی دین کے پیغمبر تھے، اسی دین کے مبلغ تھے، اسی دین کے مروج تھے۔ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آتا رہا، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب، ایک صحیفے کے بعد دوسرا صحیفہ، ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب منزل آئی تو سرکار نے فرما دیا لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین کی نص قرآن میں آ گئی، سرکار کے بعد نبوت کا باب بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے، سرکار کی شریعت کے بعد کوئی اور شریعت بھی آنے والی۔ میرا سوال ہے شرفا کہ پہلے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا اور تعداد 1,24,000 پیغمبروں تک پہنچ گئی، اور انسان حضرت آدم سے خاتم تک سارے انبیاء کی امتوں کو اکٹھا کر لو تو شاید 8 ارب آبادی نہیں بنے گی۔ آج 8 ارب سے زیادہ انسان آباد ہیں، اور قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے، پتہ نہیں 50 سال بعد کہتے ہیں تعداد دگنی ہو جاتی ہے انسانیت کی، پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں میں تعداد پہنچے گی۔ جب انسان تھوڑے تھے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ رہا تھا، اور جب انسانیت کی تعداد بڑھنے لگی تو نبوت کا باب بند ہو گیا۔ کیوں؟ ایک نبی کے بعد پہلے ایک نبی آتا رہا، پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ پہلے ابھی دین ارتقائی منزلیں طے کر رہا تھا، دین تکامل کی طرف جا رہا تھا، دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ چونکہ دین مکمل نہیں ہوا تھا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا۔ سرکار دو عالم کی جب منزل آئی سید الانبیاء کی زندگی کے آخری سال میں 10 ہجری میں 18 ذی الحج کو غدیر کے میدان میں اللہ کے حکم سے جب اپنے بھائی کا بازو بلند کر کے دکھایا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد رب نے آیت نازل کر دی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ اور ہوا کیوں کامل؟ توجہ چاہ رہا ہوں، پہلے آئے 1.25 لاکھ نبی، اعلان ولایت سے دین مکمل ہوا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ جیسا ہادی اور رہبر عطا کر دیا، رسول جیسا نہیں۔ یہ حدیث آپ نے ہزاروں بار سنی ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى ابراہیم في قلته والى موسیٰ في حیبته والى عیسیٰ في زہده والى في خلقی، یہ حدیث سنی۔ آدم کا جو علم دیکھنا چاہے وہ کا علم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا زہد میں، محمد کا اخلاق، میرے بھائی علی کے چہرے پہ نظر کریں۔ میرا بھائی اب نبی کی ضرورت اس لیے نہیں رہی، اللہ نے مصطفیٰ کے بعد ایک ایسا ہادی عطا کر دیا جو 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا اکیلا وارث ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا اکیلا وارث ہے، علی بن ابی طالب جیسا ہادی اور رہبر رب نے عطا کر دیا، اور رب نے محمد کے بعد 12 محمد عطا کر دیے، اس لیے دین کامل ہو گیا، اب نبی کی ضرورت نہیں ہے، امامت کا دور شروع ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب اگلے نقطے پہ غور، دوستو یاد رکھنا غدیر کے میدان میں دین مکمل ہوا، محفوظ نہیں۔ غدیر کے میدان میں دین مکمل ہوا ہے، محفوظ نہیں۔ دین محفوظ ہوا ہے کربلا میں آ کر۔
دین محفوظ ہوا کربلا میں آ کے دین کے ہو گئے دو حصے. ایک ہے دین کا ماضی، ایک ہے دین کا مستقبل. حضرت آدم علیہ السلام سے سرکار دو عالم تک، اعلان ولایت امیر المومنین سے امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے تک یہ دین کا ماضی ہے. مولا حسین کے آخری سجدے سے آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک یہ دین کا مستقبل ہے. دین کے بن گئے دو حصے. عزادارو جملہ سننا، دین کے ماضی کو مولا حسین بچا گئے، دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ بچا. دین کا ماضی مولا حسین بچا، دین کے مستقبل کو نبی کی بیٹی بچا. سامعین گرامی، جس گھرانے میں جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے. اور بی بی کا ہر رشتہ سردار ہے، سردار. نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ. نانا انبیاء کا سردار، بابا اوصیاء کے سردار، ماں کائنات کی اور جنت کی عورتوں کی سردار، بھائی جوانان جنت کے سردار. بی بی کا ہر رشتہ سردار ہے. اور 5 تن پاک میں سے ہر ہستی ایک قرآن ناطق ہے. اور خدا کی قسم پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں. پوری کائنات میں کسی بشر کو ایسی آغوش تربیت نصیب نہیں ہوئی. کائنات میں کوئی فرق، یہ پہلی ہستی ہے کہ جنہیں 5 تن پاک کی آغوش تربیت نصیب ہوئی. 5 معصومین نے جس بی بی کو پالا، 5 معصومین نے جس بی بی کی پرورش کروائی، جناب زینب کبریٰ صلوات. اور سننا سامعین گرامی، اس بی بی کی عظمت کے لیے اس بی بی کی عظمت کے لیے صرف ایک لفظ کافی ہے، ایک لفظ کہ یہ ثانی زہرا ہے. ایک لفظ کافی ہے، یہ دوسری زہرا. میں بنت پیغمبر کی بارگاہ میں معافی مانگ، میں سیدہ طاہرہ سے معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا، اے بنت پیغمبر مجھے معاف کرنا، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا، ثانی زینب کوئی نہ آ سکتا. ثانی زہرا تو دنیا میں آ گئی، ثانی زینب. کیا خوبصورت کہا تھا کسی شاعر نے، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب. جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب. جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب. کوئی دوسری زینب پھر کائنات میں نہیں آ سکتی. اور سید ریاحین الشریعہ نے لکھا کہ جس طرح دیکھیے کائنات کے عالم میں بڑی باعزت و عظمت بیویاں گزری ہیں. سامعین گرامی، جس طرح سید ریاحین الشریعہ لکھتے ہیں، جس طرح مریم کے بعد سیدہ طاہرہ کی ضرورت تھی. سیدہ طاہرہ ایک نمونہ کامل تو تھی. ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے سیدہ طاہرہ کی سیرت، ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے سیدہ طاہرہ کی سیرت، ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے سیدہ طاہرہ کی سیرت. لیکن ایک سیرت کا ایک پہلو، ایک کردار دکھانے کا موقع نہ ملا. سیدہ کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے دنیا کو یہ نہ بتا سکی کہ ایک بہن کو بھائی کے ساتھ کیسا کردار اور رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو جس طرح مریم کے بعد جناب زہرا کی ضرورت تھی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد جناب زینب کبریٰ کی ضرورت تھی، تاکہ دنیا کو دکھائیں ایک بہن کا بھائی کے ساتھ کردار کیا ہوتا ہے. ایک بہن کا بھائی کے ساتھ. اور اللہ کو سلامتی عطا کرے. جب آقا زادی کی ولادت ہوئی تھی نا، رسول اللہ نے یوں ہاتھوں میں اٹھا کے
بیٹی کو دیکھا اور ایک جملہ فرمایا ہاذہ زین اب، فرمایا یہ بچی باپ کی زینت. نہیں میں لفظ بدل کے کہتا ہوں تاکہ آپ اس عظمت کو محسوس کر سکیں. یہ وہ بیٹی ہے جو علی جیسے باپ کی زینت ہے. پھر جملہ بدل کے کہتا ہوں یہ بیٹی اس باپ کی زینت ہے جو آدم سے خاتم تک 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث، امیر المومنین کی زینت. مولا علی کو اپنی نہج البلاغہ پر بھی وہ ناز نہیں ہے جو اپنی اس بیٹی پر ناز. سامنے گرامی، وہ علی آپ جانتے ہیں علی مولا کس کس شے کی زینت؟ زینوا مجالسکم بذکر علی، ہر مجلس کی زینت ذکر علی. مولا علی ہر مجلس کی زینت. خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، کعبہ کی زینت مولا علی. آغوش رسول کی زینت مولا علی، دوش رسول کی زینت مولا علی، بستر رسول کی زینت مولا علی، منبر رسول کی زینت مولا علی، معراج کی زینت مولا علی، ذوالفقار کی زینت مولا علی، بدر احد خیبر خندق نہروان و صفین و جمل کی زینت مولا علی، ہر میدان کی زینت مولا علی، قرآن کی زینت مولا علی، حدیث کی زینت مولا علی، سارے اسلام کی زینت مولا علی، شب ہجرت کی زینت مولا علی. وہ علی جو سارے اسلام کی زینت ہے، اس کی زینت کا نام ہے زینب کبریٰ. اس کی زینت کا نام ہے زینب. اور سامعین گرامی قادر اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. کیا عزت و عظمت کے نمونے ہیں. نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا ہے. صلوات تو پڑھو ذرا سا. خدا کے مطابق زینب رکھا گیا. اور آقا زادی کے القاب بہت سارے، اور معروف ترین جو آقا زادی کا ایک لقب ہے وہ ہے عقیلۃ القریش. وہ ہے لقب عقیلہ بنی ہاشم. میرے بھائی جب بنی ہاشم کی بات آئے گی پھر حضرت عبد المطلب بھی آئیں گے، حضرت عبداللہ بھی آئیں گے، حضرت ابو طالب بھی آئیں گے، خود رسول اللہ بھی آئیں گے، خود مولا امیر المومنین بھی آئیں گے، خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام سب آئیں گے. کیا کہنا اس بیوی کی عظمت کا جو سارے بنی ہاشم کے گھرانے کی عقیلہ ہو. سارے بنی ہاشم کے گھرانے کی عقیلہ. 5 سال کی عمر مبارک تھی. جناب صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب خطبہ خطب پڑھا تھا 5 سال کی عمر مبارک تھی. 5 سال کی عمر مبارک میں اپنی صدیقہ ماں کی زبان سے وہ فصیح و بلیغ خطبہ اور کئی گھنٹوں کا خطبہ وہ سنا، حفظ کیا اور ابن عباس کے لیے نقل کیا. اور ابن عباس نے جہاں نقل کیا لفظوں کے ساتھ نقل کیا، ان عقیلتنا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کر رہا ہوں. اور اس بیوی کی عظمت کے لیے مولا سجاد علیہ السلام کا یہ فرمان کافی ہے. فرمایا یا عمتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. پھوپھی اماں آپ کا فضل خدا عالمہ غیر معلمہ ہے. علماء تشریف فرمائے عالم غیر معلم کسے کہتے ہیں؟ عالم غیر معلم وہ ہوتا ہے دنیا میں آ کے کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہ کرے، جس کا علم اللہ کے علم سے متصل ہو. عالم علم لدنی یا اولیاء ہوتے ہیں یا انبیاء ہوتے ہیں. فرق اتنا ہے انبیاء کو اللہ وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے، اپنے اولیاء کو الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے. اور یہ وہ بیوی ہے جنہیں رب نے اپنے الہام کے ذریعے سے علم عطا کیا. عالمہ غیر معلمہ بیوی لقب ہے عقیلہ. دیکھیے عاقلہ لقب نہیں، حالانکہ عاقلہ بھی عقل مند مستور کو ہی کہتے ہیں، لیکن بیوی کا لقب عاقلہ نہیں عقیلہ ہے.
جس طرح مولا علی علیہ السلام کا لقب نصیر ہے، ناصر نہیں۔ رسول اللہ نے رب سے کیا مانگا تھا؟ نصیر، وَاجْعَلْنِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ رسول اللہ نے ناصر نہیں مانگا، نصیر مانگا۔ جس طرح آقا امیر المومنین کا نام مبارک عالی نہیں علی ہے، حالانکہ عالی کا معنی بھی بلند ہے، علی کا معنی بھی بلند ہے، ناصر کا معنی بھی مددگار، نصیر کا معنی بھی مددگار۔ یہ ہماری اردو کیونکہ چھوٹی سی زبان ہے، کوتاہ زبان ہے، عربی بہت وسیع زبان ہے، ہمارے پاس ہر لفظ کے لیے الگ معنی ہی نہیں، اس لیے ہم ناصر کا معنی بھی مددگار کر رہے ہیں، نصیر کا معنی بھی مددگار کر رہے ہیں۔ فرق ہے جب لفظ دو ہیں تو معنی دو ہونے چاہیے۔ علماء تشریف فرمائیں کہ جانتے ہیں علم صرف کی بات ہے، عربی گرامر جو کہلاتی ہے، ناصر فاعل کے وزن پر اسم فاعل ہے، نصیر فاعل کے وزن پر صفت مشبہ ہے، اسم فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے، صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ میرا خیال میں یہ اکثر کے بسروں سے گزر گئی اور ظاہر گزرنی چاہیے، میں صرف آپ نے کون سا پڑھا ہے، لیکن جب معنی کروں گا تو بچہ بھی سمجھے گا کہ فرق کیا ہے۔ فرق ہے، ناصر اور ہے، نصیر اور ہے، عالی اور ہے، علی اور ہے، قادر اور ہے، قدیر اور ہے، عالم اور ہے، علیم اور ہے۔ قادر اسے کہتے ہیں، توجہ اس میں فائل، کبھی قدرت ہو کبھی نہ ہو۔ قدیر اسے کہتے ہیں ازل سے ابد تک صاحب قدرت ہو۔ عالم اسے کہتے ہیں کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو۔ علیم اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب علم ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ ناصر اسے کہتے ہیں کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے۔ نصیر اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ مددگار ہو۔ عالی اسے کہتے ہیں کبھی بلند ہو اور کبھی پست ہو۔ علی اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں بلند ہو۔ علی اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں بلند ہو۔ عاقلہ اس بیوی کو کہتے ہیں کبھی عقل ہو کبھی عقل نہ ہو، لیکن عقیلہ اس بیوی کو کہا جائے گا کہ کربلا میں مصائب کی معراج پر بھی وقت کا امام جس بیوی سے مشورہ لے۔ میرے پیش نظر نمونے ہیں، آپ کے سامنے بھی شاید کوئی ایک آدھ نمونہ ہو۔ ایک ماں کا جوان بیٹا مر گیا، حواس کھو بیٹھے، پاگل ہو گئی، دیوانی ہو گئی۔ کسی بہن کا جوان بھائی مر گیا، ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ کربلا میں مسائل کی معراج جس بی بی سے وقت کا امام مشورہ دے، امام زین العابدین جس بی بی سے مشورہ دے، یہ بی بی کی عظمت ہے۔ بی بی سے مشورے، اس عالمہ غیر معلومہ بی بی سے مشورے مولا سجاد علیہ السلام نے بھی لیے، اور اس بی بی سے مشورے مولا حسین علیہ السلام نے بھی لیے۔ مولا حسین بھی بہن سے مشورہ کرتے تھے، مولا سجاد بھی پھوپھی سے مشورہ کرتے تھے۔ عقیلہ بنی ہاشم مصائب کی معراج پر عقل جس کا ساتھ نہ چھوڑے، یہ اس بی بی کی عظمت ہے، یہ اس بی بی کا شرف۔ صلوات پڑھو نا آقا زادے کی عظمت۔ اور دوستو یہ عظمت کے نمونے بھی رسول اللہ کے گھر میں نظر آئے گے۔ اللہ نے دین صرف پسند کیا تو وہ اسلام ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور آغاز اسلام میں رسول اللہ نے صفر سے دین کا کام شروع کیا تھا، اور 23 سال لگے رسول اللہ کو دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا۔
اور آغاز اسلام میں 6 شخصیات نے رسول اللہ کی مدد کی، اللہ کے دین کی نصرت کی۔ ان 6 شخصیات میں سے 3 مرد ہیں، 3 مستورات ہیں۔ ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت کی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت کی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت کی۔ جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت کی، اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی، جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت کی، پھر اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی۔ جس معظمہ نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیو، ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے۔ دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے نے۔ اور خدا کی قسم 3 ماں بیٹیوں کا ایسا مقدس سلسلہ، تاریخ انسانیت کا مطالعہ کر لو، خدا کی قسم ایسا 3 ماں بیٹیوں کا پاکیزہ سلسلہ کہیں نہیں ملے گا۔ اور 3 ماں بیٹیاں ہر بیٹی کی اپنی عزت ہے، اپنی عظمت ہے، اپنی شناخت ہے، اپنی پہچان ہے، اپنا مقام ہے، اپنی شان ہے۔ انہوں نے کاشف الغطا میں لکھا تھا کہ پوری دنیا کائنات میں ایک گھرانہ بھی ایسا نہیں ملے گا، اس گھرانے میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو، کوئی شخص عزت و عظمت کی شہرت پہ پہنچا ہو، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے نے بھی اتنی عزت شہرت پائی ہو، پھر اس کے بعد اس کے پوتے نے بھی اتنی عزت شہرت عظمت پائی ہو۔ خدا کی قسم یہ نمونے سے رسول اللہ کے گھر میں ملیں گے۔ رسول اللہ کے گھرانے میں دیکھو تو مردوں میں 12 نسلوں میں کمال چلا، مستورات میں بھی دیکھو تو 3 نسلوں میں کمال چلا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کا اپنا مقام ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اپنی شان ہے، جناب زینب الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کی اپنی پہچان ہے۔ اور یہ جو 3 ماں بیٹیوں کا سلسلہ، کتنا پاکیزہ سلسلہ، درمیان میں سیدہ طاہرہ کی ذات، ایک طرف ماں خدیجہ الکبریٰ، ایک طرف بیٹی زینب الکبریٰ۔ اللہ نے کتنا کرم کیا سیدہ طاہرہ پر، اللہ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ماں کو عطا کی، جس کا بنائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار ہے، بیٹی وہ عطا کی جس کا بقائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں۔ جب مکہ میں دین کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو ماں کا کردار تھا، خدیجہ الکبریٰ کا احساس تھا، اور کربلا میں جب اسلام بچایا جا رہا تھا تو پھر ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کردار تھا۔ اور میں نے عرض کیا یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی صرف رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میرے ناقص مطالعے میں صرف 2 بیٹیاں کائنات میں ایسی ہیں جو باپ کے لہجے میں کلام کرتی تھی، ایک رسول کی بیٹی، ایک وسیع رسول کی بیٹی۔ آپ پڑھ لیں سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ جنہوں نے خطبہ فتح کو نقل کیا، سب نے لکھا منطقہا کمنطق ابیہا ومشیتہا کمشیت رسول اللہ۔ جب سیدہ خطبہ فتح پڑھ رہی تھی جو لگ رہا تھا جیسے رسول اللہ خطبہ پڑھ رہے ہیں، اور سیدہ کے چلنے کا انداز بھی رسول اللہ جیسا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے، اشبہ الناس برسول اللہ، کہتی ما رأیت اشبہ الناس برسول اللہ من فاطمہ۔ ام المومنین فرماتی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بڑھ کے رسول اللہ کے مشابہ کائنات میں کوئی دوسرا بشر نہیں تھا۔ سیدہ طاہرہ تھی جو باپ کی جیتی جاگتی تصویر تھی، رفتار میں، کردار میں، گفتار میں، چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بالکل رسول اللہ جیسا۔ اور دوسری بیٹی امیر المومنین کی جو بابا علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے۔ اور میرے قائم محترم سامعین ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، اس کائنات آدم و عالم میں صرف 2 ہستیاں ہیں جو مولا علی کے لہجے کی مالک تھیں۔ عرش پر اللہ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پر زینب الکبریٰ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، شب معراج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، عرش پر پہنچے، اور جب محبوب سے کلام ہوئی، رب کی اپنے محبوب سے کلام ہوئی، لہجہ امیر المومنین کا تھا،
اس روایت کو بعض علماء سنت نے بھی لکھا عبداللہ ابن عباس سے، معذرت چاہتا ہوں عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے۔ جب لہجہ مولا علی کا تھا نا تو سرکار نے سوال کیا، یہ روایت میں لفظ ہے، سرکار پوچھنے لگے یا رب انت ام علی، اے میرے رب تو ہے یا علی ہے؟ کیا تو ہے یا علی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، ارشاد پروردگار ہوا محبوب محبوب میں ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں نے پوری کائنات پہ نگاہ دوڑائی اور میں نے یہی دیکھا کہ صرف علی ابن ابی طالب کا لہجہ ایسا ہے جو میرے محبوب کو محبوب ہے۔ محبوب میں نے تیری خاطر علی ابن ابی طالب کے لہجے میں کلام کی تاکہ یہ میرے محبوب کو پسند ہے۔ اسی لہجے سے تو بہت ساروں کو دھوکہ بھی ہو گیا، اسی لہجے سے تو بہت ساروں کو اشتباہ بھی ہو گیا اور آج تک اشتباہ دور نہیں ہوا۔ میرا بھائی شب معراج لہجہ علی کا تھا، اس لیے میں نے کہا یا رب عرش پر علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، یا پھر علی کی بیٹی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا بابا کے لہجے میں کلام کرتا ہے۔ صلوات پڑھو عظمت سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا۔ سدا سلامت رہیں سادہ جیئے اور سامنے گرامی، میں نے عرض کیا کہ عزت عظمت کے نمونے بھی رسول اللہ کے گھر میں ملیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی باعزت عظمت بیٹی عطا فرمائی، رسول اللہ جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا، امام مسلم نے اپنی صحیح میں لکھا، ہزار بار آپ سن چکے اس روایت کو۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کلما جاءت فاطمہ علی ابیہا فقام الیہا رسول اللہ، جب بھی سیدہ طاہرہ بابا کے پاس آتی تھی رسول ثقلین کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے بیٹی کی تعظیم کرتے تھے، اجلا صافی مجلس سے اپنی محفل مسند پر بٹھاتے تھے، رحبا بہا مرحبا کہتے، اخذ بیدیہا وقبل یدیہا، پھر بیٹی کے ہاتھوں کو پکڑ کے رسول اللہ ہاتھوں میں بوسہ دیتے، چومتے، اپنی مسند میں بٹھاتے۔ ایسی باعزت عظمت بیٹی باپ جس کی تعظیم کے لیے اٹھے، اور مولا حسین علیہ السلام کو رب نے ایسی باعزت عظمت بہن عطا کی کہ جب بھی جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بھائی حسین کے پاس آتی تھی، مولا حسین علیہ السلام کھڑے ہو کے بہن کا استقبال کرتے، مولا حسین کھڑے ہو کے جناب ثانیہ زہرا کی تعظیم کرتے تھے۔ محدث جزائری لکھتے ہیں مولا حسین تلاوت قرآن میں مصروف تھے، میری آقا زادی زینب آئیں، مولا حسین علیہ السلام نے تلاوت قرآن چھوڑ کے بہن کی تعظیم کی، بہن کا استقبال کیا۔ ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے اور ہر بھائی کو بہن سے محبت ہوتی ہے، لیکن بخدا قسم ایسی محبت کی نظیر کائنات میں نہیں ملے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، محدث جزائری لکھتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، نماز کا، جناب ثانیہ زہرا پہلے آ کے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، پہلے بھائی کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پھر مصلی عبادت پہ جا کے نماز ادا کرتی۔ جب عقد پڑا تھا نا، جب بیوی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، مولا امیر المومنین نے عقد پڑا بیٹی کا اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ۔ اس نکاح میں مولا علی نے 2 شرطیں رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ رکھی تھی، عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہے۔ میری بیٹی زینب ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ رکھی تھی، عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گا۔ چہلم کے ایام قریب ہیں اور یاد رکھنا چہلم کائنات میں صرف مولا حسین کا ہے، نہ کسی نبی کا چہلم، نہ کسی امام کا چہلم۔ 40
مولا حسین کا بھائی، اور آپ کے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اربعین پر یزیدی قوتیں متحرک ہیں، حسینیوں یزیدیت کا ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ کربلا نے یہی تو سکھایا ہے، ہیہات من الذلہ، یہ نعرہ مولا حسین نے کربلا میں لگایا تھا جو آج آپ بھی لگاتے ہیں۔ مولا نے یہی فرمایا تھا، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر۔ یہ سر کٹ سکتے ہیں لیکن کسی ظالم کے آگے جھک نہیں سکتے، یہ سر کٹ سکتے ہیں کسی غیر کے آگے جھک نہیں سکتے۔ آپ کے علماء نے، آپ کے بزرگان نے یہ فیصلہ کیا، ہر سال اربعین منایا جاتا ہے، لیکن اس سال اربعین کو بڑے پرشکوہ انداز میں، بڑے شان و شوکت کے ساتھ، بڑے عزت و وقار کے ساتھ اور تشیع کی قوت و طاقت کے اظہار کے ساتھ آپ نے اربعین منانا ہے۔ آپ نے اربعین کے جلوس میں شرکت کرنی ہے، آپ نے اس مشی میں، پیادہ روی میں آپ نے بھرپور شرکت کرنی ہے، تمام افراد خانہ کے ساتھ شرکت کرنی ہے۔ پاکستان بنانے والے بھی ہم تھے، پاکستان بچانے والے بھی ہم ہیں۔ اگر اس سال مصلحت پروردگار اگر کربلا نہ جا سکے، انشاءاللہ پاکستان کی سڑکیں وہی کربلا والا منظر پیش کریں گے، جب سارے حسینی آئیں گے اپنی آقا ذاتی زینب کبریٰ کی سیرت پر چلتے ہوئے۔ یہ بھائی کا چہلم منانا، یہ مظلوم کربلا کا چہلم منانا، یہ زینب کبریٰ کی سنت ہے۔ اس آقا ذاتی نے چہلم منایا، بھرپور شرکت کرو گے۔ میں عرض کر رہا تھا، مولا علی نے 2 شرطیں رکھی۔ عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت دیتے۔ دوسری شرط یہ تھی، جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے گی، اس لیے کہ میری بیٹی زینب بھائی حسین کے بغیر جی نہیں سکتی۔ خدا جانے پھر عاشورہ کے بعد زندہ کیسا ہے۔ اللہ جانتا ہے اگر بھائی کی شہادت کو بچانا مقصود نہ ہوتا، اگر اس عظیم ذمہ داری کو نبھانا مقصود نہ ہوتا، خدا کی قسم کربلا میں مر گئی ہوتے۔ لیکن نہیں جانتی تھی کہ کتنی بڑی عظیم ذمہ داری ہے جو مجھے نبھانا ہے۔ اسی دن کے لیے تو پنجتن پاک نے پالا تھا، صبر کا پہاڑ تھی زینب کبریٰ، جرأت و بہادری کا پہاڑ تھی زینب کبریٰ۔ اور عزاداروں، جب ولادت ہوئی تھی نا میری آقا ذاتی کی، جناب بلال سے رسول اللہ نے فرمایا منادی کرو مسجد میں سب لوگوں کو اکٹھا کرو۔ منادی ہو گئی، مسجد نبوی بھر گئی صحابہ سے، مسلمانوں سے۔ سرکار منبر پر تشریف لے گئے، اور امیر سے فرمایا یا علی گھر جاؤ نا میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ اور امیر المومنین بیٹی کو اٹھا کے لائے، رسول اللہ کے ہاتھوں میں زینب سے ماتے سے جزیری لکھتے ہیں، سرکار نے کیا کیا، بیٹی کی پیشانی اور سر کے بوسے لینا شروع کیے۔ پھر رسول اللہ نے بیٹی کے ننھے ننھے بازو پکڑ لے، ننھے ننھے بازو پکڑ لے، بیٹی کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سرکار نے فرمایا جتنا اجر اور ثواب اس کے بھائی حسین کے غم میں رونے کا ہے، اتنا ہی اجر و ثواب میری بیٹی زینب کے دکھوں میں رونے کا ہے۔ صحابہ سے سرکار
خدیجہ کے سنات کا بدلہ کیسے دیا؟ تم نے سوال کیا تھا کہ خدیجہ کے سنات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا انتظار کرو، تمہارا انتظار ختم ہو گیا، دیکھو یہ میری بیٹی زینب، یہ اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، یہ اپنی نانی خدیجہ، حاضی مسیل و خدیجہ، کون خدیجہ؟ ام المومنین خدیجہ، ام المومنین، ساری کائنات کے مومنوں کی ماں خدیجہ۔ فرمایا یہ ہے اپنی نانی خدیجہ کی مثل، یہ ام المومنین خدیجہ کی مثل۔ شاید وجہ یہ ہو کیوں تشبیہ دی ام المومنین کے ساتھ، اور سرکار نے پھر وصیت فرمائی، جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ پھر سرکار نے فرمایا میرے ساتھیو صحابی مسلمانوں، تمہیں وصیت کر رہا ہوں، میری وصیت کو بھلانا نہیں، یاد رکھنا، اور میری اس وصیت کو غائبین تک پہنچانا۔ جو مسلمان آج مسجد میں نہیں ہے، میری وصیت ان غائبین تک پہنچانا، اور میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا، میری زینب کر لیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس مزدور کے احترام کی وصیت کر کے رسول دنیا سے گئے، کائنات میں کتنا احترام اس بی بی کا ہوا ہوگا، اتنا احترام پوری کائنات میں کسی اور مزدور کا نہیں ہوا ہوگا۔ آزاد رسول میں کتنا احترام ہوا، اور جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا، دنیا ام المصائب کے نام سے جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ لقب ہے میری آقا زادی کا، کعبۃ الرضایا، دکھوں کا کعبہ۔ کعبہ کو جانتے ہیں نا؟ کعبہ کیا ہے؟ سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں۔ خدا کی قسم کے رسول کی بیٹی کربلا میں دکھوں کا کعبہ بنا، سارے دکھ جس زینب کا طواف کر رہے تھے، سارے مسائب جس بی بی کا، جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا، دنیا محرومت المسرت کے نام سے جانتی ہے۔ وہ بی بی جس کی زندگی میں کوئی خوشی نہ آئی، رسول فرما کے گئے میری زینب کا حیا کرنا، فرما کے گئے میری زینب کا حیا کرنا۔ کیا حیا کیا مسلمانوں نے؟ خدا کی قسم، اسلام میں 3 ہستیاں ہیں جن کا بڑا احسان ہے اسلام پر، مسلمانوں پر، ہر مسلمان پر۔ ایک رسول اللہ کی ذات ہے، دوسرے مولا علی کی ذات ہے، تیسرے مولا حسین کی ذات ہے۔ خدا کی قسم ان تینوں ہستیوں کو رب نے ایک ایک بیٹی عطا کی، ایسے ہی رب نے اپنے رسول کو بیٹی عطا کی۔ رسول تعظیم کے لیے اٹھتے تھے، لیکن رسول کی وفات کے بعد رسول کی بیٹی کو تماچے مارے گئے۔ اللہ نے مولا علی کو بیٹیاں عطا کی۔ خدا کی قسم رسول نے احترام کی وصیت کی، رسول کی اسی بیٹی کو تازیہ میں مارے گئے۔ اللہ نے مولا حسین کو بیٹی عطا کی۔ فرماتے تھے وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ نہ ہو، لیکن مسلمان نے اسی یتیم کو تماچے مارے۔ آئے غربت رسول کی بیٹی، آئے غربت مولا علی کی بیٹی، کتنا احترام کیا مسلمانوں نے۔ عزاداروں سر سے چادر چھین لی، ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک یہی کہتی گئی، وہ مسلمانوں حیا کرو میں تمہارے رسول کی بیٹی، وہ مسلمانوں حیا کرو میں تمہارے نبی کی
کربلا سے چلی دمشق پہنچ گئی، یزید ملعون کا دربار آ گیا، کربلا کے سارے قاتل موجود تھے، مظلوم کربلا کا سر سونے کے تشت میں تھا، تخت کی نچلی سیڑھی پر تھا، حرامزادہ شراب پی رہا تھا، ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی، مولا حسین کے لبوں پہ وہ چھڑی مار رہا تھا۔ ابو برزہ اصل کی صحابی رسول اٹھا، میں جملہ کہنے لگا، ابو برزہ صحابی رسول جب دیکھا برداشت نہ کر سکا، اٹھ کر کہا یزید، اور یزید ہاتھ روک لے، یزید ہاتھ روک لے، یہ بوسہ اللہ رسول ہے۔ میں نے آنکھوں سے رسول کو دیکھا، ان لبوں کو چومتے ہوئے، صحابی رسول برداشت نہ کر سکا، زینب کے دل پہ کیا ہوا؟ ایک صحابی جڑا اٹھا، زینب کبریٰ کے دل پہ کیا گزر گئی؟ ازادر و ایسے ماحول میں پھر میری آقا زادی نے خطبہ پڑھا تھا، اس کا ایک جملہ پڑھ کے ختم کر رہا ہوں، میری آقا زادی کا درد سنیے گا۔ میری آقا زادی نے یزید ملعون کو خطاب کر کے فرمایا، امن العدل یبن الطلقاء، تقدیروں کا حرائرہ کا و امام و صوبوں کا بنات رسول اللہ سوایا، وہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عادل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے، رسول کی بیٹیاں ننگے سر